السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ایک نئی اور سبق آموز ویڈیو لے کر حاضر ہیں جس کا عنوان ہے امانت داری اور اس کی اہمیت۔ امانت کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی کے سپرد کرنے کو امانت کہتے ہیں۔ پس امانت ایسی چیز ہے جس پر کسی کو مامون مقرر کیا جائے۔ اصطلاح میں امانت سے مراد ہر وہ حق ہے جس کی ادائیگی اور حفاظت آپ پر لازم ہے۔ خیانت کیا ہے؟ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ آیات مبارکہ ہے، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ حدیث مبارکہ ہے، خیانت منافقت کی علامت ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس حقیقت کی بنیاد ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3 ہے، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ امانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبا لیا یا اس کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی کی تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً اس کا حساب لے گا، اور اس دن جب کہ ہر شخص ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، حق تلفی کے عوض میری نیکیاں دوسروں کو تقسیم کر دی جائیں گی، پھر میری مفلسی پر وہاں کون رحم کرے گا۔ اس طرح کے تصورات سے اہل ایمان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور پھر خیانت یا حق تلفی کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو یا ماحول اور حالات نے ایمان کی روشنی سلب کر لی ہو تو خیانت کرنے میں ایسے شخص کو کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر امانت داری کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلْيَوَدُّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ تو جو اپنا امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہے کہ اپنے پروردگار سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امانت داری کو تقوی سے جوڑ دیا ہے، یعنی جس کو موت کے بعد کی زندگی، حساب و کتاب اور عدالت الہی پر یقین ہو، جس کے دل میں خوف خدا اور اس کی گرفت کا احساس ہو، اسے چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، جس کا جو حق ہے پورا ادا کر دے، اس لیے کہ اس دنیا میں خیانت کرنے والا قیامت کے دن چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہاں ایک ایک کا حق ادا کرنا ہوگا اور بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔
لیکن جس کو آخرت پر یقین ہی نہیں، وہ جو چاہے کرے دنیا میں چند روزہ زندگی کے بعد آخر اپنے کیے ہوئے پر افسوس ہوگا اور بڑے خسارے میں ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس کسی کا مال رکھا ہو اور وہ اسے ادا کر دیتا ہے، عام طور پر لوگوں کا ذہن اسی مالی امانت کی طرف جاتا ہے، حالانکہ امانت کی اور بھی مختلف قسمیں ہیں جن کی اہمیت بعض صورت میں مالی امانت سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ان کی حفاظت بھی ایک مسلمان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی مالی امانت کی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچا دیا کرو۔ شریعت کی نظر میں ان چیزوں میں بھی خیانت کبھی اور موجب گناہ عمل ہے جس سے ہر مسلمان کا بچنا نہایت ضروری ہے۔ امانت میں خیانت کے دنیاوی نقصانات۔ امانت میں خیانت کے نقصانات ذاتی، سماجی اور اخلاقی پہلوؤں سے گہرے اور وسیع ہوتے ہیں۔ یہاں 5 اہم نقصانات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے اعتماد کا خاتمہ۔ جب کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو لوگوں کا اس پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شخص دوبارہ کسی کی امانت نہیں لے سکتا اور سماج میں اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے تعلقات میں دراڑ۔ امانت میں خیانت کرنے سے دوستوں، خاندان اور کاروباری تعلقات میں دراڑ پڑ سکتی ہے۔ یہ خیانت تعلقات کو خراب اور کمزور کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں سماجی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے اخلاقی گراوٹ۔ امانت میں خیانت کرنے والا شخص اپنے اخلاقی اقدار کو پامال کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اخلاقی طور پر نقصان دہ ہوتا ہے اور معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کا باعث بنتا ہے۔ 4 نمبر پہ آتا ہے قانونی مسائل۔ بہت سے ممالک میں امانت میں خیانت کرنا قانونی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خیانت کرنے والے شخص کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جرمانہ یا قید ہو سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے نفسیاتی اثرات۔ امانت میں خیانت کرنے والا شخص ہر وقت نفسیاتی دباؤ اور گناہ کے احساس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دباؤ اور احساس جرم اس کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں اور وہ خود اعتمادی کھو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نقصانات سے بچنے کے لیے ایمانداری اور دیانتداری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی ویڈیو
آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔